السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 318 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر۔ من مانے جو، من مانے جو، سمع مانے سننا، سمع مانے سننا، سمع يسمع، سمع يسمع۔ من سمع النداء، من سمع النداء، ندا مانے اذان کی آواز، ندا مانے اذان کی آواز، الندا مانے اذان کی آواز، آذان۔ من سمع النداء، جو آدمی اذان کی آواز سنے، جو اذان سنے۔ فلم یأتی، اتا یاتی مانے آنا، لم مانے نہیں، فلم یأتی تو نہ آئے، فلم یأتی تو نہ آئے، اتا یاتی مانے ہوتا ہے آنا، اتا یاتی مانے آنا۔ من سمع النداء فلم یأتی، جو آدمی اذان کی آواز سنے، فلم یأتی اور نہ آئے، کہاں نہ آئے مطلب مسجد میں نہ آئے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ فلا صلاۃ لہ، لا مانے نہیں، صلاۃ مانے نماز، فلا صلاۃ نہیں ہے نماز، لہو اس کی، فلا صلاۃ لہ تو اس کی نماز نہیں ہے، یعنی قبول نہیں ہوگی۔ الا من عذر، الا مانے مگر، عذر مانے عذر، مجبوری، عذر۔ من سمع النداء، جو آدمی اذان سنے، فلم یأتی اور وہ نہ آئے مسجد میں جماعت کے لیے، فلا صلاۃ لہ تو اس کی کوئی نماز نہیں، یعنی قبول نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ الا من عذر، ہاں اگر مجبوری ہو تو بات الگ ہے، الا من عذر، مگر یہ کہ مجبوری ہو۔ رواہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ والدارقطنی وابن حبان والحاکم، اور اس حدیث کو امام دارقطنی نے، ابن حبان نے اور حاکم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ واسنادہ علی شرط مسلم، اور اس حدیث کی جو سند ہے وہ مسلم کی شرط پر ہے، وہ مسلم کی شرط پر ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے، سند کیا ہے، معتبر ہے۔ لیکن رجح بعضهم وقفہ، لیکن مانے لیکن، رجح مانے ترجیح دینا، رجح یرجح ترجیح، باب تفعیل سے، ترجیح دینا، فوقیت دینا۔ وقفہ مانے موقوف، لیکن رجح بعضهم وقفہ، لیکن بعض علماء نے، بعض محدثین نے اس کے موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے، یعنی حدیث کیا ہے، مرفوعاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ حدیث کیسی ہے، موقوفاً ہے، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ تو بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے،
من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاۃ لہ الا من عذر. اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف کہا ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث موقوفاً یعنی صحابی کا قول ہے، یہ حدیث موقوفاً صحیح ہے. علی کل حال حدیث کی صحت اپنی جگہ پر، یعنی اس حدیث کی صحت پر علماء کا دو قول ہے. بعض نے اس کو حسن، بعض نے اس کو صحیح کہا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. یہاں پر جو صورت مسئلہ ہے فرض نماز باجماعت نماز پڑھنا، یہاں پہ روایت کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یأتی، جو آدمی اذان کی آواز سنے فلم یأتی اور وہ مسجد میں نہ آئے، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، تو اس کی کوئی نماز نہیں. یعنی جو جماعت چھوڑ کر کے آدمی گھر میں پڑھ رہا ہے تو فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، یعنی نماز قابل قبول نہیں ہے. الا من عذر، مگر یہ کہ کوئی عذر ہو، یعنی اگر عذر ہو تو بات صحیح ہے. اگر کوئی عذر ہو تو بات کیا ہے؟ صحیح ہے کہ ایسا آدمی گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. اچھا، عذر کیا ہے؟ عذر کون سا مقبول ہے؟ عذر مانے مجبوری، پریشانی، دقت، پرابلمس. عذر کیا ہے؟ جیسے آدمی بیمار ہے، چل نہیں سکتا ہے، مسجد پہنچ نہیں سکتا ہے، یا آدمی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، قضاء حاجت کی ضرورت ہے، اب وہ بیت الخلاء میں ہے اور جماعت کا وقت ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے پیشاب پاخانہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ سکون سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر لے، نماز پڑھ لے. اگر روک کر کے نماز پڑھے گا تو وہ صحیح سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بے چینی اور تکلیف کے ساتھ کھڑا ہوگا. عذر شرعی یہ ہے کہ آدمی کو بہت شدید بھوک لگی ہے، کھانا حاضر ہو اور بھوک لگی ہو تو نماز سے پہلے وہ کھانا کھا لے تب نماز پڑھے. یا شدید بارش ہے، شدید بارش ہے، یا اس طرح تیز طوفانی ہوا چل رہی ہے، جان کا خطرہ ہے، نقصان کا خطرہ ہے، تو نکلیں گے کچھ نقصان ہو جائے گا، گاڑی الٹ سکتی ہے، چھتری پلٹ سکتی ہے، ہم کو کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی درخت گر جائے، کوئی دیوار گر جائے. تو طوفانی بارش میں اور اسی طریقے سے تیز آندھی ہوا کے موقع پر آدمی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے. عذر شرعی میں سے یہ بھی علماء نے یہ کہا ہے کہ خوف کا ماحول ہو، خوف کا ماحول ہو، یعنی گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، جان مال کا نقصان ہے، دشمنوں کا غلبہ ہے، فورس لگی ہے، پہرا لگا ہے، جان مال کا خطرہ ہے، تو یہ عذر شرعی ہے. یہ کیا ہے؟ عذر شرعی ہے. اور اسی طرح کوئی ایسی بیماری ہے جس سے لوگوں کو انفیکشن ہو سکتا ہے، جیسے طاعون کی وبا ہے، یا کوڑ کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، اور اسی طریقے سے جسے ابھی چند سالوں پہلے عالمی وبا پھیلی تھی کورونا کی شکل میں، تو ان سب مجبوریوں میں، ان سب مسائل میں، ان سب پرابلمس میں آدمی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، جماعت کی پابندی اس کے لیے نہیں ہوگی. من سمع النداء فلم یأتی، جو آدمی اذان کی آواز سنے فلم یاتی اور مسجد میں نہ آئے، یعنی اب جو آدمی اذان سن رہا ہے، اس کے کانوں میں اذان کی آواز جا رہی ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد میں آئے، اذان سنے اور جلد مسجد میں آئے. اور جو اذان نہیں سنا ہے، جو مسجد سے دور ہے، یا مسجد میں آنا جانا اس کے لیے دشوار ہے، لمبا فاصلہ ہے، تو ظاہر جو اذان نہیں سنی ہے تو اس کے لیے جماعت کی پابندی نہیں ہے. جو آدمی نیچرل آواز سن سکتا ہے اور مسجد پہنچ سکتا ہے تو اس کو نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ لازم اور ضروری ہے. اسی لیے بعض علماء نے جو یہ کہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟
اس کی دلیل یہی حدیث ہے. آپ نے کیا فرمایا کہ جو آدمی اذان کی آواز سنے اور وہ نہ آئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، تو اب وہ گھر میں نماز پڑھ لے، اب اس کی نماز نہیں، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں، یعنی گھر میں نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اگر وہ پڑھ لیا ہے تو اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ، کوئی ثواب نہیں ہے. فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہے. الا من عذر، الا ہے کہ کوئی عذر ہو. ہاں اگر عذر ہے تو بات الگ ہے. مجبوری میں مسئلہ بدل جاتا ہے. نارمل حالت میں مسئلہ کچھ ہوتا ہے، شریعت کا قانون اور شریعت کا حکم کچھ الگ ہوتا ہے. لیکن جیسے کوئی پرابلم ہو گیا، کوئی مجبوری ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو شریعت ہمارے لیے بڑی سہولت رکھی ہے. ہمارے لیے کیا رکھی ہے؟ بڑی سہولت رکھی ہے. ہمارا دین آسان ہے، ہمارے دین میں بڑی آسانیاں ہیں. اس دین کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ دین بہت آسان ہے، اس پر چلنا آسان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کے مکلف نہیں بناتا ہے. یعنی بندہ جس چیز کی طاقت رکھتا ہے اسی کام کا اللہ تعالیٰ مکلف بناتا ہے. تو جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے. بعض علماء نے کہا نماز باجماعت پڑھنا، مسجد میں جماعت کی پابندی سے پڑھنا، یہ فرض عین ہے، فرض ہے. کیونکہ اگر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اگر تنہا نماز پڑھے گا تو نماز اس کی نہیں ہوگی. تو اس حدیث سے علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ جماعت کی پابندی یہ فرض ہے. جماعت سے نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. الا من عذر، مگر یہ کہ کوئی عذر ہو، کوئی عذر ہو تو اس کی بات الگ ہے. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات واضح کی گئی کہ عذر کیا ہے. جیسے تیز ہوا چل رہی ہے، طوفانی ہوا بہہ رہی ہے، آندھی ہے، یا اسی طریقے سے تیز بارش ہے، یا طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، انفیکشن کا خطرہ ہے، کورونا ہے، یا آدمی کو کوڑھ کی بیماری لگی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے آدمی کو شدید بھوک لگی ہے، یا اس کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، خوف کا ماحول ہے، یا اسی طریقے سے جان کسی کی بچانا ہے. جیسے بازو میں کہیں آگ لگ گئی، یا کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، تو ایسے موقع پر آدمی کو جان بچانا چاہیے. نماز میں جماعت سے جو حاضری ہے وہ اس کو تاخیر کر سکتا ہے، نماز کو بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. تو الا من عذر، مگر کسی عذر کی وجہ سے. تو اس حدیث میں باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. اور بغیر کسی عذر شرعی کے نماز گھر میں پڑھ لینا، یہ نماز نہیں ہوتی، یہ نماز قبول نہیں ہوتی، ایسی نماز قبول نہیں ہوتی. اچھا، یہ جو حکم ہے من سمع النداء فلم یأتی الا من فلا صلاۃ لہ الا من عذر، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا تعلق صرف مردوں سے ہے. اس حدیث کا تعلق صرف اور صرف کس سے ہے؟ مردوں سے ہے. کیونکہ مردوں پر جماعت کی پابندی ہے، خواتین جماعت سے نماز کی پابند نہیں ہیں. وہ بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھیں گی، ان کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ بہتر ہے. یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو مسجد میں نہ آئے، جماعت سے نماز نہ پڑھے، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ خواتین مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد صرف مرد حضرات ہیں، جنس حضرات ہیں. رواہ ابن ماجہ، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے. والدارقطنی وابن حاکم وابن حبان والحاکم، اور امام حاکم نے، امام دارقطنی نے، امام ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کی ہے. وہ اسنادہ علی شرط مسلم، اور اس حدیث کی جو سند ہے وہ مسلم کی شرط پر ہے. یعنی روایت کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے صحیح ہے. ولكن رجح بعضهم وقفه، لیکن بعض علماء نے اس کو موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے، اس کے موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے. یعنی یہ صحیح روایت نہیں ہے، بلکہ صحیح کیا ہے؟ موقوفاً ہے. موقوفاً یہ روایت صحیح ہے، یعنی صحابی کا قول ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، حدیث نہیں ہے. تو علی کل حال اس حدیث کی صحت کے بارے میں علماء نے دو بات بیان کی ہے. ایک تو یہ کہ حدیث مرفوعاً ثابت نہیں ہے، اور کچھ علماء نے کہا کہ حدیث کیا ہے؟ درست ہے، صحیح ہے، مسلم کی شرط پر ہے. اس حدیث کی جو سند ہے، جو رجال ہے، وہ مسلم کی شرط پر ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ موقوفاً صحیح ہے، مرفوعاً صحیح نہیں، بلکہ کیا ہے؟ موقوفاً، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ان کا قول ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین.
وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.